بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی بابرکت ساتیں ہیں، اس میں ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت نعتیں سنی ہیں بھائی کاشف صاحب سے، بھائی اختر اسلم قادری صاحب سے اور بھائی محمد عثمان صاحب سے۔ اس وقت جو یہ ماحول بنا ہوا ہے الحمدللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں، تو اس میں میری خوشبختی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم حیدر قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں۔ ان کی رہنمائی میں ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں دینی وہ الحمدللہ جاری و ساری ہیں، ان میں ذکر پاک کی، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے کار خیر ہیں کہ جو اس وقت جاری و ساری ہیں۔ آپ دوست احباب ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو حصہ بن رہے ہیں، ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان جوادی و کریمی کے مطابق آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں استاد محترم کو جو ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہماری اس رہنمائی پر جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کے حضور ہماری دعا ہے کہ اللہ اس ہستی کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے۔ استاد محترم، ہمارا جو پہلا ایک دل میں ایک بات ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کو سب سے پہلا پیغام جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ والدین کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام دیا جانا چاہیے کہ یہ جو آج کل بچے اپنے والدین کے ساتھ بے ادبیاں کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کو یہ بھی بات بتائی جائے کہ بھئی والدین کے ساتھ کون کون سی چیز جو ہے وہ گستاخی میں شمار ہوتی ہے۔ تو آپ کے حضور گزارش ہے کہ آپ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا جواب دیں کہ کون کون سی ایسی عمل ہیں کہ جو والدین کی گستاخی شمار ہوتے ہیں، تاکہ اس کو جو ہے نا کسی ایسے بندے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگے اور ان اعمال سے طائر ہو کر وہ اعمال کرے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کے معاملے میں پسند ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے، صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ عزت مآب، محترم المقام، واجب الاحترام، ذہین فتین عالم دین، ہمارے دست و بازو حضرت علامہ مولانا حافظ محمد امیر اکبر خان اویسی صاحب کا، اور ہماری جو بھی ٹیم ہے، ممدین ہیں، معاونین ہیں، تلامذہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، شادمان و فرحان رکھے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، جو بھی دین کے کام ہمارے جاری و ساری ہیں، آپ سب کی مشترکہ کاوشی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کی دولت عطا فرمائے اور خلوص میں برکتیں عطا فرمائے۔ کہ حضرت نے ماشاءاللہ ایک بہترین سوال کیا ہے کہ دور حاضر میں نوجوانوں کی جو تربیت ہے، اس حوالے سے ایک تربیتی پہلو یہ ہے کہ نوجوان طبقے کو، جوان طبقے کو عظمت والدین کے حوالے سے ان کی رہنمائی کی جائے، ان کو گائیڈ لائن دی جائے۔ تو ماشاءاللہ حضرت صاحب قبلہ کے سوال میں کافی وسعت ہے اور اس کے جواب میں بھی یقیناً وسعت ہے، لیکن میں ایک ہی روایت عرض کرتا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ والدین کی تکریم اور تعظیم کے حوالے سے تعلیمات اسلامیہ کیا ہیں۔ در منصور میں ایک حدیث ہے، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جوان آیا، اس جوان کے ساتھ اس کا بوڑھا باپ بھی تھا۔ مختلف مفسرین نے اور سیرین یعنی سیرت نگاروں نے اس کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، لیکن یہ الفاظ سب کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جوان سے کہ یہ تیرے ساتھ آنے والا بزرگ کون ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باپ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کچھ میری باتیں سن، اگر یہ تیرا باپ ہے تو بغیر ضرورت کے تو نے اپنے باپ کا نام نہیں لینا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی اتنا ادب اسلام سکھا رہا ہے کہ باپ کا نام لینے سے منع کیا نبی علیہ السلام نے۔ ضرورت کے وقت تو لیا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا اس کو نام سے نہ پکارو۔ نمبر 2، دیکھیے ہم اگر عدم توجہ کا شکار ہیں تو توجہ کریں۔ دوسری بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان، اگر تیرے ساتھ آنے والا یہ تیرا باپ ہے تو جب راستے میں تو نے اس کے ساتھ چلنا ہو تو نے اس کے آگے نہیں چلنا۔
بغیر ضرورت کس کا نام نہیں لینا. راستے میں اگر یہ تیرے ساتھ ہیں تو ان سے آگے نہیں چلنا. تیسری بات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے ساتھ کہیں جاتے ہو تو اپنے والد کے بیٹھنے سے پہلے تم نے بیٹھنا نہیں ہے. اگرچہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری ان باتوں کی طرف عدم توجہ ہے, ہم ان باتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے, لیکن سنیے گا, نام بغیر ضرورت کی نہیں لینا, راستے میں سے آگے نہیں چلنا. اگر اس کے ساتھ کسی مجلس میں کسی نشست میں جاؤ تو ان کے بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا. چوتھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جس نشست پر, جس سجادہ پر بیٹھتے ہوں, جس جگہ پر, بغیر ضرورت کے ان کی جگہ پر بھی نہیں بیٹھنا. اللہ, یعنی اس جگہ کا بھی ادب کرو جس جگہ پہ والدین, ذکر تو صرف والد کا ہے لیکن عظمت سعاد والدہ کی علماء نے کہا خود بہت ہی بیان ہو رہی ہے, حکم دونوں کے لیے ہی ہے کہ جس جگہ تیرے والد محترم کی بیٹھنے کی جگہ ہے بغیر ضرورت کو اس جگہ پر بھی نہیں بیٹھنا. اور پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا اس میں سب کچھ ہی سمیٹا. فرمایا کوئی ہے نوجوان ایسا کام نہیں کرنا جس کام کی کرنے کی وجہ سے تیرے والد محترم کی دل آزاری ہو. اللہ. اور پھر بعض کتابوں میں در منصور میں یہ الفاظ نہیں, لیکن بعض کتابوں میں فرمایا اپنے والد کو آنکھوں کو پھیر پھیر کے نہیں دیکھنا, تنکھیوں سے نہیں دیکھنا, گور گور کے دیکھنا, ڈانٹ ڈپٹ کے لیے دیکھنا. تو اور بات فرمایا تنکھیوں سے بھی نہ دیکھو, اور کوئی ایسا کام نہ کرو, نہ اشارتن, نہ کنایتن, نہ صراحتن, نہ بالکل واضح نہ غیر واضح, جس سے والدین کی دل آزاری ہو. اگر سمجھ میں آ جائیں تو یہ باتیں کافی ہیں کہ دین اسلام کس قدر ماں باپ کے ادب و احترام کا درس دیتا ہے. فلہذا اجتماعی معاملات ہوں یا انفرادی معاملات ہوں, معاشی معاملات ہوں یا معاشرتی معاملات, کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے والدین کی دل آزاری ہو. ہر حال میں شریعت کے دائرے میں رہ کے انہیں راضی رکھنے کی کوشش کیجیے, اور اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے, بجائے اس کی کہ بندہ گالم گلوچ کرے, ڈانٹ ڈپٹ کرے. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ اصلاح حوالے امت کے حوالے سے آگے انشاءاللہ ایک اور اہم سوال کے ساتھ ہم انشاءاللہ ایک ضرور دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کریں گے, اور اصلاح حوالے امت کے حوالے سے آپ کو کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا. ابھی جو باتیں استاد محترم نے کی, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.